صلواتک علیہ وعلا وآبائی فی حاضح الساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائن حتی تسکنہو ورزقاتہ وتمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد واجل فرج رب صلی اللہ محمد وآل محمد عظمت خاندان سیدہ بآواز بلند صلوات تلاوت حاضرین مجلس مرحومین بانیان مجلس مرحومین اس علاقے دے جتنے مومنین و مومنات اس دنیا تو چلے گئے مرحومین دی بلندی درجات واسطے بھی بلند صلوات تلاوت ذکر حسین قبولیت دی جگہ اللہ کو لو منگن واسطے مومن کو اس تو وڈا وسیلہ نہیں ہے جتنے احباب مجلس عزاج تشریف فرما ہو ایک صلوات مریضاں دی شفا یابی واسطے بھی پڑھا نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بلند ہے ذرا سارے شامل ہو جاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جنہ دا امام علی ہاتھ چاہو حضرت عباس دے علم نو سلام کرو جرت نال بولو نعرہ حیدری اجازت ہے سائیں محسن نقوی صاحب دا ایک شعر پڑھ رہے ہیں شان رسالت تو اپنی مجلس دا آغاز کر رہے ہیں ہر سال دی طرح بہراواں دے حکم دی تعمیل ضروری ہوندی ہے وہ بھی ہو گئی مولا دے نوکر دی فہرست وچ نام بھی آ گیا تے تواڈیاں چہریاں دی زیارت بھی محسن نقوی صاحب ایک شعر لکھیا کہ اتنا سا معجزہ بھی تیرے حق میں نیک ہے اتنا سا معجزہ بھی تیرے حق میں ایک لمحہ بھی پیر اصغر شاہ جی توقیر پیر جی میں ضائع نہیں خان جی کی میں کروڑ دفعہ قبر چمہ محسن نقوی صاحب دی تے وہ گھاٹے باوضو میں ممبر تے کھڑا الحمدللہ نیت میری امام جان دین بھئی اس مجلس اس ذکر اس بارگاہ جتنی داد جتنی واہ واہ اس ساری داد دا ثواب بھی قبلہ محسن نقوی صاحب دی روح تک پہنچے ہون تو آڈے چو کسے بندے دا میسم بھائی حق بندہ یو میرے تے سوال کردہ زندگی گزر گئی ہے ایسی بھی شان رسالت سن رہے ہیں محسن نقوی صاحب شان رسالت کی لکھے ہے بہادر پورچ گرد و نواہ دے عزادار شیعہ سنی احباب گل چنگی لگے تے چہرہ کھل بھی پوے تے میرے آن دا مقصد حل لے محسن نقوی صاحب لکھیا کہ اتنا سا معجزہ بھی تیرے حق میں نیک ہے کیا اب بھی تیرا حسین زمانے میں مہربانی جناب اچھا بولو حیدری اتنا سا معجزہ بھی تیرے حق میں نیک ہے مہربانی سید اب بھی تیرا حسین زمانے میں بھلوال سرگودے دے کسے بندے نو کم ہوئے نا ایتھے بہادر پور جلال پور پیر آلے او میں ناک سکتا ہے بھائی روز جو مجلساں پڑھ دے ہو کسے عزادار دی منت کرو تے آئے کام کرا دے ہو چوپ نہ ہوئے آئے میں تو ان کوئی کام نہیں آکھن لگا میں ربائی پڑھن لگا پریشان نہ ہوئے ایک مثال ہے جی فلاں علاقے فلاں بندے دا ہاتھ پوندے گا اور پیروں نو آکھو ایک کام کرا دے مشکل ترین دعا ذرا ذہن وچ رکھو میں پہلے آکھے بھئی اللہ کو منگن واسطے حسین دی مجلس تو وڈا وسیلہ مومن کول نہیں ہے میں 4-17 پنجابی زبان دیاں پڑھ کے میں قصیدہ پڑھن لگا میں پہلیاں 2-17 سائیں پڑھ رہا کہ جیڑا سیدہ نال کھلوندا ہے ان دا ذکر جہان تے ہوندا ہے
نہیں تسی پیچھے رہ گئے ہو، میں کوشش کرتا میں نال ملو، میرے حق چ دعا ہوئے، میں سطر قصیدے دی آکھاں، اے دو علمین نے حضرت عباس سے میں غازی دے علمین دے درمیان کھڑا، شاید میں سطر نہ پڑھدا، میں حضرت عباس سے علم ویک کے غازی عباس سے نوکر تو دعا لین لگا، کسے علاقے چ کسے بندے نو کام ہوئے، او اکسی جی فلاں بندے نہ کھو، او دا ہاتھ پاؤندہ کام کرا دیو، من ویک غازی دا نوکر نہ بولیا تو میں دکھ لگ سی، میں ممبر تے کھلو کے آکھ رہا جیڑا سیدہ نال کھلوندا ہے ان دا ذکر جہان تے ہوندا ہے، رب نال کے کام نہیں ڈا سیکھوں، عباس دا ہاتھ ہو پاؤندہ ہے۔ ماتمی بولے حیدری، لالا بسم اللہ جناب قصیدہ ایک پڑھن لگا جی، قصیدے دا موضوع تن پہلی لائن اس سمجھ آ جائے گا۔ میں بادشاہ علی دیا پتران دا چھوٹا جا وکیل ممبر حسین تے کھڑ کے قصیدے دی صدر پڑھن لگا جی، اجازت ہے میں قصیدہ پڑھا جی۔ میری اس نظم کا عنوان ابو طالب ہے، کوئی اوکھی گل نہیں ہے۔ میری اس نظم کا عنوان ابو طالب ہے، گلاں جتنیاں اس قصیدے چنے، شیر جتنے اس قصیدے چنے، وہ سارے میں حضرت عمران دے دشمن نو چیلنج کر کے پڑھنے تے توان نال ملا کے پڑھنے۔ میری اس نظم کا عنوان ابو طالب ہے، آؤ بسم اللہ۔ سفیر عباس صاحب، جناب سائم عباس صاحب، مالک بخت مزید بلند فرماوے، مالک ہائی صاحب دے درجات مزید بلند فرماوے۔ آؤ جناب بسم اللہ جی، آؤ سائیں آؤ سائیں آؤ سائیں، جگہ دیو جی، اجازت ہے صحیح۔ میری اس نظم کا عنوان ابو طالب، ہون لمبی نثر نہیں، بندے آدھے نعوذ باللہ علی دے باب کلمہ نہیں پڑھیا، ہون ساری نثر ہی سمجھ لو تو میں شعر پڑھن لگا۔ میری اس نظم کا عنوان ابو طالب ہے، میری اس نظم کا عنوان ابو طالب ہے، اور رسالت کا نگہبان ابو طالب۔ آئے اے ہاتھ شاءاللہ کسی دا محتاج نہ ہوئے، تھوڑا جا آواز زیادہ کرو جی، چال سونا رہا ہے دری۔ بسم اللہ صحیح، اللہ تھوڑے رزق جزا فرماوے۔ اور رسالت کا نگہبان ابو طالب، فرانٹ تے بانے تے کم از کم من ویک کے نا فضائل اچ کوشش کرنی ہے بھئی مسکران دے روے آئے، کوئی توضیح نہیں، کوئی نصر نہیں، توضیح دا وقت ہی نہیں۔ میں پہلے آگ چکیا، میں جتنیاں گلنا کرنی ہیں میں حضرت عمران دے دشمن نال کرنی ہیں۔ پہلی سطر پڑھی، میری اس نظم کا عنوان ابو طالب ہے اور رسالت کا نگہبان ابو طالب ہے۔ میں ممبر تے کھڑ کے پیادا، علی دے پیو دے دشمن نو چیلنج کر کے پیادا، کل ایمان کے ایمان کا گستاخ نہ بنے، کل ایمان کے ایمان کا گستاخ نہ بنے، مولوی دین کی پہچان ابو طالب۔ جیو بسم اللہ جناب، بسم اللہ جناب، بولو حیدری۔ ایک بندہ، مہربانی جناب، ایک بندہ اگر جرت نہ لیٹے مجمع چاہتا ہے نا نعرہ حیدری، پھر یا علی سارے آکھیا کرو بسم اللہ حیدری یا علی۔ میری اس نظم کا عنوان ابو طالب ہے اور رسالت کا نگہبان
23 شوال نو بشرتے زندگی جانو آلا ظفر عباس بخاری صاحب کو میرے بڑے پیارے بھائی جناب فرخ عباس صاحب دا حکم ہے بانی دی حیثیت نال نوکری ہو سی تعمیل ہو سی اصغر شاہ جی جڑا شعر میں پڑھ رہا نا مرشد اے خصوصاً جڑے میرے بزرگ بیٹھے اور خصوصاً سفیر بھائی ذرا لطف لوے آئے میری اس نظم کا عنوان افاق ابو طالب ہے اور رسالت کا نگہبان بولو نا اور رسالت کا نگہبان مولوی دین کی پہچان منبر حسین تے میں کھڑا علی دے پیو دے دشمن نو چیلنج کر کے پیادا تو آدھیں جو علی دے بابے کلمہ نہیں پڑھیا آتے میں چیلنج کر کے پیادا جس کو اللہ نے محمد سی امانت دی ہے جس کو اللہ نے محمد سی امانت دی ہے ایسا دنیا میں مسلمان ابو طالب ایک شعر اور بھی بولو حیدری ایسا دنیا میں بسم اللہ جناب مولا تو رزق کے چیزا فرماوین سائیں تو سایہ سلامت روے ایک باری ہلکے دا ماتمی ذرا حد دی زیارت کراوے چالو کچھ بندے نہیں چاندے بھئی نال اللہ پھاڑ نہ لوے اور مولا دے ذکر جڑا ہاتھ اٹھنا ہے وہ دے واسے ہکو دعا ہے کہ وہ ہاتھ بڑی جلدی کربلا لے آن دی ذریعہ تے مس ہوئے سارا قصیدہ میں چھوڑیا ایک سطر جڑی میں نتیجے علی پڑھن لگا میری اس نظم کا عنوان ابو طالب ہے اور رسالت کا نگہبان ابو طالب ہے مولوی دین کی پہچان اچھا بولے اے مولوی دین کی پہچان ایسا دنیا میں مسلمان میرے بادشاہ من نہیں پتا من کتنی دعائے سطر تے مل سی میں توڑے پاک بابے دا وکیل بن کے منبر حسین تے کھڑ کے جہان نو چیلنج کر کے پیادا کون ہے حضرت عمران جس کی زوجہ کا ہے مکروز زمانہ سارا جس کی زوجہ کا ہے مکروز زمانہ سارا اس محمد کا نکاح خان ابو طالب ہے اس محمد حیدری یا علی علیہ السلام بسم اللہ جی بسم اللہ اسلام کو گودی میں پالا حسین نے بسم اللہ اسلام کو گودی میں پالا حسین نے ٹھوکر لگی تو سنبھالا حسین نے بے شک اسلام کی نسل میں کاٹا تھا یزید کھینچ کے نکالا حسین کپڑیاں دا سوٹ بندے لینا ہوئے نا اصغر شاہ جی بابا جی توقیر شاہ جی تو بندہ 10 دفعہ سوچ دے بھئی میں کپڑے لواں کہ نہ لواں جیڑے نہیں بول رہے تو اسی کپڑے کدی نہیں خریدے قصیدے دا موضوع ایسا ہے بھئی میں نے گال کرنی پہ رہی ہے رقبہ خریدنا ہوئے 1000 بندے تو مشورہ رہندے ہو گڈی خریدنی ہوئے علی بھائی اس بندے کو لو پوچھ لو جی وہ دا ایکسپیرینس وہ دا تجربہ وہ زیادہ ہے ظفر پیر جی ہر کام جو سوچ کے کر دے ہو ہر شے سوچ کے خرید دے ہو دنیا دا کوئی کام کاروبار سوچ کے کرنا لے ہو اگر دل ہوئے تے 19 رمضان اس ممبر تے کھلو کے ایک مشورہ تو میں ہی دے سائیں اجازت ہے سائیں دے یہ مشورہ علی بن پیر بناوی ذرا سوچ کے علی بن پیر بناوی ذرا سوچ کے علی بن پیر بناوی ذرا اچھا بولو حیدری دوجا نعرہ حیدری تیجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری بازو بلند کر کے بولو پنجواں نعرہ حیدری علی بن پیر بناوی ذرا میرے تے سوال کرنا جم شرازی آکھنا کیا چاہنا ہے میں ممبر حسین تے کھڑ کے پیادا او کپڑے سوچ کے لینا لیا رقبہ سوچ کے لینا لیا گڑیاں سوچ کے لینا لیا میری بھی تگل سن لے علی بن پیر بناوی دعا فرمیشو علی بن پیر بناوی ذرا سوچ کے بناوی ذرا
سوچ کے دل وچ غیرانو وساوی ذرا سوچ کے بسم اللہ اچھا بولو دل وچ غیرانو وساوی ذرا سوچ دل وچ غیرانو وساوی ذرا سوچ کے شاباش علی دے دشمن آکھیا میں جدے جاواں لیے میں ملک جدے ویکھاں لیے میں کائنات دے کسے ملک ہی ٹر جاواں کسے چنڈ ہی ٹر جاواں کسے گٹھ ہی ٹر جاواں کتھے بھی ٹر جاواں اوتھے علی پتہ نہیں ہر پاسے رسول دے بھرا دا ذکر کیوں ہے میں منبر حسین تے کھڑ کے علی دے دشمن نو پیادا پریشان کیوں ہونے عرش فرش اتے علی دا ہی راج جیڑا بندہ فضائل اچ بے کے تے ذاکر نو انج ویکھے بھئی انہوں قصیدہ بھول جاوے اس بندے واسطے سپیشلی قصیدہ پڑھ رہا تاکہ او بھی مسکرا پوے تے داد تے دعا مل جاوے چونکہ سی محتاج دعا ہاں علی بن پیر بناوی ذرا سوچ کے دل وچ غیرانو وساوی ذرا سوچ کے آتے نجم شرازی پیادہ ہے عرش فرش اتے علی دا ہی راج عرش فرش ہاں علی دا ہی راج ایندہ ہر غیرت مند محتاج پاک بطول دے سر داتا جے سر داتا جے رتبہ علی دا تو گھٹاوی ذرا سوچ کے کیوں گھٹاوی ذرا سوچ کے خم دے لانو بھولاوی ذرا سوچ کے حیدری خم دے لانو بھولاوی ذرا سوچ کے خم دے لانو بھولاوی ذرا سوچ جس سطر واسے قصیدے دا آغاز ہویا انہاں کے لیے شیعہ علین بڑے ہی ودھا دیتا ہے روزے نال بے جانا بھی میرے واسے داد ہے روزے دی حالت اچ بے گئے ہو بول بھی سونا رہے ہو تھوڑا جیا دعا دا نہ میار ایتھے بدھاؤ تے میرا فضائل مکرے انہاں آکھے سون دن تے علی علی کر دین اصغر شاہ جی علی آلے اٹھ دن تے علی علی کر دین جاگ دین علی علی کر دین لنگر کر دین علی علی کر دین مسجد چلی علی کر دین بارگاہاں چلی علی کر دین مسجدہ چلی علی کر دین ماتم کرم تے علی علی کر دین مجلس چلی علی کر دین اے سیدان دا ذکر ہے قرآن تو گھٹ کوئی نہیں قرآن سر تے رکھ کے میں دن چیلنج کر کے پیادا ساڑھے نال کیوں لڑ دائے رتبہ علی دا سانو دسیا رسول نے ایک میں گال کرا دور ایسا آگیا ہے بھئی جس بندے نو وضو کرنے دی بھی سمجھ نہیں نا او آدھا میں بھی پی رہا جیڑا کدی مسلح تے نہیں کھڑا جیڑا کدی اللہ دی بارگاہ جھکے ہی نہیں او دے کو لو پوچھئے تو آدھن جو کو جابد میں کر سکتا ہوں کسے تو ہو ہی نہیں سکتا علی علیہ بھلی نہیں میں شبیر دا ذاکر ہو کے ممبر تے کھڑ کے پیادا علی بن پیر بناوی ذرا سوچ کے دل وچ غیرانو وساوی ذرا سوچ کے خم دے لانو بھولاوی ذرا سوچ کے تے سائیں مشورہ دے کے نتیجہ پیادے نہ رتبہ علی دا سانو دسیا رسول نے رتبہ علی دا سانو دسیا رسول نے رب دی سوالی بنا عمل فضول نے میں نے کھو سمجھ قرآن جنوں پڑھیا بطول نے پڑھیا بطول نے اس بادشاہ نالے ونجاوی ذرا سوچ کے منویج کیوں ونجاوی ذرا سوچ کے کمیاں دے بوئے ہوتے جاوی ذرا سوچ کے بس فضائل میرے حصے دا کافی بندیاں بڑے ہی مارے اس ویڑے نو امام حسین علیہ السلام دے ذاکرین ممبر تے تشریف فرما ہو گئے 8-10 منٹ دی میری نوکری ہے
دو وین میں کرنا چاہتا وہ وین جنہ وینا تے علی دی دھی دا بڑا ہی ترس ہے اکھ جانے تے علی دیو دھی جانے انہاں جگہ دے دیو جی تے دوجیاں کے منت مسائب وچ کوشش کرے آئے بھئی جتھے جگہ لبے کھڑ جوے آئے یا بے جوے آئے فضائل وچ میں کدی نہیں روکیا مسائب وچ ایک رب تو ہوندہ ایک تار ہوندی ازادار دی بس وہ جڑی روے تو پھر بس لمبا مسائب نہیں میں پڑھدا میں دو ترے وین کردہ جدہ پھر آوہ حکم کیتا ہے اکھ جانے علی دی دھی جانے صبح شام رو کے یو منگی کر مومنہ دعا ہون تشالا وسے گھر حسین دا میرے اللہ میں جھولی چاہی کھڑا ممبر تے دعا پہ کردہ یہ انہی رمضان ہے جتنے روندے پہ انشاءاللہ اتنے کئی موت نہ آوے جدو تائی شام دا بازار نہ وے میرے اللہ میری دوجی دعا ہے یہ شام بلاوے حق اللہ نہ بلاوے یا دینا لوے یا بہنہ نال روے نال آکھا نالو جاوے کے جتھے بیک علی دیاں دھیاں ٹوریاں مرحبا مرحبا اتنی آئے کرے آئے نال لگواہ بڑھ جاوے ظالمہ دے عباس دی موت دا منہ جب میں آئے گال نہ پوچھ مختارے اوہ ایک تیر میرے وچ کربل دے دو پتر بطول دے بڑے حوصلے نال علی خان دی نوکرہ میرا بھیرا ایک تیر میرے وچ کربل دے دو پتر بطول دے شاید میں سمجھا نہیں سکیا وین میں ہکو کر دینا خان جی مگر سمجھا کے کردہ جناب مختار نو شاہی ملی ابراہیم بن مالک اشتر قاتلان امام دے سر لے کے مدینے آئے میری ماما بہنوں میں تو حصے دی سطر پڑھن لگا سید سجاد روایت کر دین ان سرانو وے کے میری دھپا تے بہن علی ماں ایک واری خوش ہوئے وقت رولیے سجادہ دن میں ماں دیا قدمہ تے ہاتھ رکھیا میں آکھیا ماں ان سرانو ڈے کے ایک واری خوش ہوئے وقت رولے کیوں بی بی ربابہ دیئے وے سجاد خوش اس واسطے ہوئیاں اکبر دے قاتل دا سارا آیا قاسم دے قاتل دا سارا آیا سجاد آجے اصغر دے قاتل دا سار نہیں آیا مرحبا 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 کچھ دن ابراہیم مدینے قیام کیتا بڑے حوصلے نال بڑے مطمئن ہو کے ایک سطر سنے آئے کچھ دنہ دے قیام دے بعد ٹرن لگا سید سجاد دے نال ٹر پے ابراہیم ہاتھ بان کے آدھے مولا تسی نال نہ ٹرو تاڑی مہمان نوازی دا شکریہ سجادہ دن ابراہیم ساڑے گھر دی رسم ہے جدہ مہمان ٹرے اسا نال ٹر دے آدھے مولا ایڈے زخمی ہو جتھو پیر چندے ہو تھائی خون لگوے ابراہیم ہاتھ بننے مولا کوئی حکم ہے سید سجاد دیاں اکھیں واس پہیاں چاچے مختار نو میرا سلام آکھی میری طرف پیغام دے وے کہ سجاد پیادہ ہی جدہ 18 سالان دا مارے آؤ بھی چھانتے بہ گئی جدہ 13 سالان دا مارے آؤ بھی چھانتے بہ گئی ہے چاچا اجے میری ماں رباب نہ چھانتے بیٹھی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اجے میرے اصغر دے قاتل دا سر کیوں نہیں آیا 1400 سال بعد میں 17 کی خان جی توڑے مجمع دی ہائے نکل گئی ہے تو جدو ابراہیم جناب مختار نو سید سجاد دا پیغام دیتا ہے حالت کیڑی ہو سی جناب مختار زمین تے ڈھٹے غش کر گئے سپاہیاں تلیاں ملیاں مسلح تے آکے دعا دے حد شاہ کیا دن میرے اللہ شاہی آپ دیتیا میں نہیں منگی اینا دنہ بیچنا میں ہاتھ بدی کھڑا اینا دنہ چھ رننے کرو میرے تے سوال کر کیوں منت کر رہے ہیں اینا دنہ چھ کوفے چھ بڑیاں رنیاں نلی
اے علی دی یتیمی دے دلن مختار مسلے تے بے کے آسمان دو ہتھ ودا کیا دن میرے اللہ شاہی میں نہیں منگی آپ دیتیا تخت میں نہیں منگی آپ دیتے ہی میرے اللہ میں آخری سوال پہ کردہ حسین دے زخمہ دواز دے ایک واری حرمل ملا آئے تریجے دن دی دیگر پہ ڈھل دی آئی تاریخ آدھی سپاہی حرمل نو گرفتار کر کے مختار دے دربار چلے آئے میں مان نہیں سکتا سفیر بھیرا بندہ شیعوے تہائے نہ کرے سائم عباس مختار سجے ہاتھی تلوار پکڑیے حرمل دے قریب آئے چلا مردہ ارادہ کیتے پیر اصغر شاہ جی حرمل مختار نو آدھے کلمہ کے دا پڑھ دائے آدھے سونے محمد حرمل آدھے حسن محمد دی شریعت ہے کسے نو تسا نہ مارو ازادارہ مختار سجے ہاتھا تماچا مار کے آدھے آج شریعت یاد آئی آئی اس ویلے نائی آئی جدادہ میرا ترائن ہاڑی آدھا کرو میں تو اڈی ہائے واسے انتظار چھو میں نوکرہ بابا میں نوکرہ بابا میں نوکرہ بابا میں نوکرہ بابا ہون میں بند پڑھتا نوکرہ مختار آدھے آئی شریعت یاد آئی آئی اس ویلے کیوں نہیں آئی جدادہ نہ مارو میرا ترائن دیاڑے اور ظالمہ جنہ دا 18 سالان دا مارے اے ماما بھیڑا دے حصے دی سترے توان سمجھ آوے ہائے کرے وہ بھی چھانتے بے گئی جدہ 13 سالان دا مارے وہ بھی چھانتے بے گئی حرمل کیڑے رنگی ماری آئی اصغر دیوانہ چھانتے بیٹھی ہے نہ ٹھڈا پانی پیتا ہے تیوے بندہ ہائے نہ کرے حرمل مختار دوے کیا دے ساچ نسا او ماجے جینی ہے صدقہ 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہون اجازت دے ہو ہون سائی اجازت دے ہو میں سب بھیرات ان پڑا باند جدو حرمل مختار نو آکھے نا جے ماں جین دیئے فرمایا ہاں جین دیئے آدھے ڈس کے میں مارے آئی حرمل آدھے مختار جب سچ پچھ دے تا کربلا دے میدان اچھدا محرم میں 3 تیر چلائے آدھے کیڑے تیر پہلے تیر دا حال ڈس کے پہ آدھے ظالم آدھے عباس دی موت دمو جب میں آئے گال نہ پوچھ مختار واہ ایک تیر میرے وچ کربل دے دو پتر بدول دے شیعہ بندہ ہائے نہ کرسی میں دکھ لگ سی ظالمہ دے ایک چار نائی سگدہ وہ گوڑے تھے وہ بہن کی تائی حسوار آڈو جائی ہو جیا جھڑیا گھوڑے تو کانڈ کر گئے پردہ جی نوکرہ ظالمہ دے ایک چار نائی سگدہ وہ گوڑے تے وہ بہن کی تائی حسوار وہ آڈو جائے ہو جیا جھڑیا گھوڑے تو کانڈ کر گئے پردہ ختم راضی روے آئے چونکہ ہر سال جو نوکری ہوندی ہے من نہیں سکتا بابا جی میں بند پڑے ہوئے تھے ازادار ہائے نہ کرن جس 70 واسطے اتنا پڑ گیا مختارہ دن ہون دسا دوجہ تیر کتھے چلا جائی سید آج 19 رمضان ہے میں تیرے پتر دا ایک زخم پڑھن لگا آلیہ میں تیرے بھیرا دا ایک دکھ پڑھن لگا میں دعا کر رہا ہے ازادار سمجھ کے ہائے کرن اے آدھے ڈس دوجہ تیر کتھے چلا جائی ظالمہ دے کی تی طاقت خراج کمانے اتے رکھی تیر تے شست صحیح ہے آج آگی رکبر دی اجڑ گئی دتا نجف کو چھوڑ اور ملا دے لگا تیر حسین ندی کمر دے وچوا آوال کمر سدھی نہ تھئی جیڑی ویر دے مہدی ظالمہ دے لگا تیر حسین ندی کمر دے وچوا آوال کمر سدھی